سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں، خود بھی پڑھ رہے ہوں، ویسے تلاوت کر رہے ہوں، اس شعور کے ساتھ کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا منافقین جنگ تبوک میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے پھر بعد میں نہیں گئے تو بہانے لے کر آئے، اگر یہ جانا چاہتے تو تیاری پہلے سے کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بٹھا دیا، توفیق نہیں دی، کیونکہ اللہ کو ان کا نکل کے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ناپسند تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ پورا قرآن کا خلاصہ ہے، پورا قرآن کا ایک سمجھے کہ بعض اہل نے ذکر کیا اصول و مقاصد القرآن، ہدایت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کل قیامت کے دن سارے کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ اسلام لے آتے۔ جبرائیل نے فرمایا علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو آواز آپ کو آئی جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے آج تک کبھی نہیں کھلا، آپ کے لیے خوشخبری ہے یا خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کو دو نور ایسے عطا کیے ہیں کہ یہ دو نور اللہ نے نہ آپ کو دیے اس سے پہلے اور نہ آپ سے پہلے کبھی کسی اور نبی کو۔ تورات، زبور، انجیل، بڑی وحی آتی رہی، ایسا نور اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں آپ کا استاد نام سے آپ کے سامنے لکھا ہوا ابھی عبداللہ شمیم، اسی ادارے سے تعلق ہے، اور انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی تفسیر آپ کے ساتھ اس میں منسلک رہوں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے وہی انسان کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے، اس تعلق کے بغیر اللہ تک انسان پہنچ نہیں سکتا۔ جتنا انسان کا قرآن سے تعلق جس بھی اعتبار سے ہوگا، انسان اللہ کے قریب ہوگا۔ اس قرآن مجید کو صرف پڑھنا یہ بھی اپنی ذات میں ایک مستقل عبادت ہے، قرآن مجید کا سننا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اصل جو مقصود قرآنی ہے وہ ہے اس قرآن مجید کو سمجھ کر اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنا۔ اس میں ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں بھی سورہ فاتحہ میں بھی سمجھیں گے، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سا کیا ہوا ہے، سمجھنے والے موجود ہیں یا نہیں یہ ہمیں جواب خود دینا پڑے گا۔ افلا يتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر، غور و فکر، اللہ کی آیات پر غور و فکر، یہ اپنی ذات میں ایک عبادت ہے۔ یعنی ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر اس محفل میں، اس جگہ پر، یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی اس کے بعد ہم کوئی عبادت کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے تو وہ عمل عبادت ہوگا، یا قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا بھی عبادت ہے۔ اور ایسی محفلوں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم نے محفل مسجد میں رکھی ہے، تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے ہم پر صادق آ جائے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی قوم اکٹھی ہوتی ہے، چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں، اور وہ اللہ کی کتاب کو یتدارسونہ فیما بینہم، تدارس کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 4 کام ان لوگوں کے ساتھ فرماتا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس محفل کو آ کے ڈھانپتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اس محفل میں کرتا ہے جو اس محفل سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے، ملائے اعلیٰ میں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہم پر بھی صادق کر دے، کیونکہ اللہ کے گھر میں ہم اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو جو ایک عبادت ہے ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے، اور ہمیں سیکھنے کی توفیق بھی دے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے، انشاءاللہ قرآن مجید کا تعارف ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، اس کے خصائص کیا ہیں، قرآن مجید کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں، اس پہ تدبر کیسے ہوگا، قرآن مجید کی تفسیر کیسے ہوگی۔ باقی ہم جو اب تفسیر کریں گے اس میں 2 چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے جو ہم پڑھیں گے پڑھائیں گے۔ ایک یہ کہ جو بات ہو وہ طریقہ سلف کے مطابق ہو۔ طریقہ سلف سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی ہم کریں،
قرآن مجید کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین یا سیرت نبویہ سے کریں، یا قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام نے جو تفسیر بیان کی ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کا کیا معنی مفہوم بن سکتا ہے یا تھا۔ اور قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں بار بار قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، تو جو عربی زبان کے اسالیب ہیں، جو طریقہ کار عربی زبان بولنے کا سمجھنے کا تھا، اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بات کی تھی، اور اسی زبان میں وہ مشرک سمجھ کر ان میں بہت سے اب صحابہ کرام اور مومن بھی بنے تھے۔ وہ اسلوب کیا تھا وہ بھی ہم اسی ذریعے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم کہیں اور چیزوں کی طرف فٹ کرنا آیات کو اپنے حالات حاضرہ یا اپنے علم کے مطابق، یہ چیز ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے بچ کر رہیں، کیونکہ عقل کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس طرح سے وسیع ہے کہ ہم ہر چیز کو ماضی کی بھی اپنے آج کے حال کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مستقبل میں جو ہوگا اس کو بھی حال کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری عقل اتنی ہی وسیع ہے جتنا یہ آپ کا آج کا حال، آپ کا پریزنٹ ہے۔ تو اسی کے حساب سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو پھر تو بات کہاں کی کہاں نکل جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر قرآن مجید کی کوئی سورت بنتی ہے وہ یہ سورت ہے۔ جب اس کے بغیر نماز نہیں ہے تو 17 رکعتیں تو دن میں فرض ہو گئیں، باقی سنت نوافل اور آپ شامل کر لیجئے ویسے اوراد و وظائف کے اندر دم میں، تو وہ اور ہر آدمی پڑھ رہا ہے، ہر مسلمان پڑھ رہا ہے، تو اس کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ یہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، جب کوئی چیز آ جاتی ہے ہمیں اس کی فضیلتیں پتہ چل جاتی ہیں، اہمیت پتہ چل جاتی ہے، تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کا اگر کوئی ٹائم شریعت دے دے کہ اس ٹائم پہ عبادت ہوگی تو اسی ٹائم پہ عبادت ہوگی۔ عبادت کی کوئی کیفیت شریعت بتا دے کہ اس اسٹائل میں ہم نے عبادت کرنی ہے تو پھر اسی اسٹائل میں عبادت ہوگی۔ ہاں کہیں نہ اسٹائل دیا، نہ وقت دیا، نہ کوئی اس کی حد بیان کی، نہ کوئی کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی کیفیت میں بند نہیں ہے، سوائے ایک کیفیت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس، سید عائشہ، دیگر کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جب واش روم وغیرہ جایا کرتے تھے تو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، بس اس کے علاوہ تو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن جو عبادتیں خاص ہیں۔ اب یہ سورہ فاتحہ کی ہمیں بہت سارے ٹائمنگ کیفیات ملتی ہیں، تو اس میں بدعات بھی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی سورہ فاتحہ کی، اور وہ بدعات کیا کیا ہیں آگے ہم جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوگا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی آئے گا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، صحیح مسلم کی حدیث، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ پڑھنے کی تاکید کی، تو علم نے لکھا ہے کہ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت اس کا مطلب درست عمل نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کا حصہ ہے، تو اس لیے قبرستان میں جا کر جو فاتحہ کا رواج ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اس انداز سے ٹھیک ہے، اس کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، دعا بھی ہے صورت، لیکن اس سلیقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے جو دور ہم نے مدینہ میں گزارا تو وہاں پہ بعض، بلکہ وہاں سنا یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی حضرات اگر ٹرکی گئے ہوں تو ٹرکی میں سنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو خاص طور پہ اہل تصوف ہیں، وہ نماز کے بعد ان کا ایک اسٹائل ہے، جیسے ہمارے یہاں عام مساجد میں آپ دیکھتے ہیں نا دعا ہوتی ہے ہر نماز کے بعد لازمی ہاتھ اٹھا کے، تو وہاں دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ دعا میں الفاتحہ، امام آواز لگاتا ہے الفاتحہ، اور پھر اس کا وہ سب کے سب فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز، فرض نماز کے بعد۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے، تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ باقی سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نسائی میں، سیدنا جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے مسند احمد میں، وہ حدیثیں طویل ہیں، وقت نہیں ہے۔ ان احادیث میں سورہ فاتحہ کو اعظم سورۃ، افضل سورۃ، خیر سورۃ یہ کہا گیا ہے، بہترین سورت قرآن مجید کی، افضل ترین سورت اور اعظم ترین سورت، جو مکمل سورت ہے۔ تو یہ سورت کے خاص فضائل ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں میں یہی اسلوب ہے کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا صحابہ کا، یا ذکر فرمایا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک افضل ترین صورت کی نشاندہی نہ کروں، اعظم صورت نہ سکھا دوں، خیر صورت فی القرآن نہ سکھا دوں، اور
تینوں مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر جس طرح بھی ہمارے بھائی نے تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ رقیہ بھی ہے اور شفا بھی ہے، واقعہ بھی اس کا، واقعہ نہیں واقعہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے بعد اہل علم نے 22 نام ذکر کیے ہیں سورہ فاتحہ کے، یعنی نام کہہ لیں یا سورت کی صفات کہہ لیں 22 کے قریب، ام القرآن، الحمد، الصلاۃ، یہ سارے نام اس سورت کے ذکر ہوئے ہیں۔ تو اس میں واقعے میں یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید ہی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے مسلم کی حدیث ہے، ہم راستے میں تھے، سفر میں تھے، کہیں ایک جگہ رکے تو وہاں پاس میں ایک علاقہ تھا، وہاں سے خبر آئی، اطلاع آئی، ایک نے آ کر بتایا کہ ہمارے جو سردار ہیں ہمارے قبیلے کے، اس کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، تو کوئی تم میں سے ہو جو آ کے رقیہ کر دے، دم کر دے۔ ایک اٹھے ہم میں سے، انہوں نے کہا میں چلتا ہوں، کر کے آتا ہوں، گئے رقیہ کیا، صحیح ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ، یا سورہ فاتحہ قرآن جو ہے، یہ صرف روحانی علاج کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کوئی روحانی مرض ہو، کوئی نظر کا چکر ہے، کوئی جادو کا معاملہ، کوئی سحر کا معاملہ ہے تو ہی قرآن مجید سے دم کیا جائے، نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی جسمانی درد، تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، تو اس پر بھی قرآن مجید اس کے لیے بھی شفا ہے۔ تو انہیں پڑھا، شفا ہو گئی، 30 بکریاں بھی مل گئیں، دودھ بھی مل گیا پینے کے لیے، وہ بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں واپس آئے، ہم نے پوچھا بھائی تم کیا دم بم کے ماہر تھے، تم نے اٹھ کے جا کے دم کر دیا، تو آتا تھا یہ کام؟ اس نے کہا نہیں آتا تو نہیں تھا۔ پھر کیا کیا؟ کہا میں نے جا کے سورہ فاتحہ کا دم کر دیا۔ اور سورہ فاتحہ سن کے وہ سب رک گئے کہ بھائی قرآن کا دم کر کے آئے ہو، اب قرآن کے دم کے بدلے ہم کیسے یہ کھانا پینا، یہ جو بکریاں تحفے تحائف ملے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مسئلہ حل کریں گے۔ اور جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو صحابی سے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت رقیہ ہے؟ مطلب اس سوال انکار نہیں تھا یا سوال جواب کے لیے نہیں تھا، بلکہ تائید کے لیے تھا کہ بالکل یہ رقیہ ہے۔ اور فرمایا یہ جو اب آیا ہے نا، تو چونکہ وہ لوگ رک گئے تھے، اختلاف ہو گیا تھا بھائی کھانا ہے نہیں کھانا، تو آپ نے فرمایا میرا بھی حصہ نکال دینا تاکہ پتہ چل جائے بالکل حلال ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بے شمار اس صورت کے فضائل ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ کہوں کہ اتنی افضل ترین صورت ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی مختلف تفاسیر اٹھا کے پڑھتے رہیں، اور ہر تفسیر کو جب آپ اٹھائیں گے عجیب عجیب آپ کو اس صورت کے خزانے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس صورت یعنی خزانہ ہے، یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہا گیا، جو میں نے حدیث پیش کی تھی، من صلی اللہ علیہ وسلم قرافیہ بام القرآن، ام القرآن بھی اس کو کہا گیا، قرآن کا اصل، پورا قرآن کا خلاصہ۔ یعنی امام نے کثیر نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا سر جو ہے، سر کہتے ہیں راز کو، سر القرآن الفاتحہ، پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ ہے۔ وہ کیسے ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور پورے سورہ فاتحہ کا راز ایک آیت میں ہے، کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ پورا قرآن کا خلاصہ ہے، پورا قرآن کا ایک سمجھے کہ بعض علم نے ذکر کیا اصول و مقاصد القرآن، پورے قرآن کا جو ایک مقصد ہے اس کے سارے اصولوں کو اس میں ذکر کیا گیا۔ اور تین اصول ہیں، تعریف الخلق بربہم، بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کا پروردگار کون ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ تعریف الخلق بحق ربہم علیہم، اب رب پتہ چل گیا نا، اس رب سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، ہم نے کیا اس کے لیے کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہوگا کیسے؟ نعبد و نستعین ہوگا کیسے؟ عبادت اور استعانت ہوگی کیسے؟ تعریف الخلق بالمنہج الصحیح للعبادہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ پھر اللہ نے بتایا کہ عبادت کا، استعانت کا صحیح راستہ یہ ہے۔ اور پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم کا جواب بعض اہل علم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کا جواب پھر آپ بقرہ شروع کر دیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پورا قرآن اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے، مکی، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔
مکی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے، مدینہ ہجرت سے پہلے جو 13 سال کا عرصہ آپ نے گزارا ہے، وہ کہیں بھی گزارا ہو، وہ آپ طائف بھی گئے تھے، وہ آپ منی بھی گئے تھے، وہ آپ اور عرفات بھی، یا باہر کے جتنے، وہ سب مکی ہے۔ مدنی صورتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوں ہجرت کے بعد، وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی، جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے آئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ بہرحال یہ کوئی تقسیم کوئی ایسی نہیں ہے، بس تقسیم کا فائدہ یہ ہے تاکہ موضوع سمجھ میں آ جائے کہ مکی صورتوں کا موضوع ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مدنی صورتوں کا موضوع ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے فاتحہ کے متعلق بعض علم کا کہنا ہے مدنی صورت بھی ہے، تو یہ مدنی نہیں ہے، یہ صورت نازل مکہ میں ہوئی تھی۔ اس صورت کی فضیلت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، ایک خاص فضیلت ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اچانک ایک زوردار آواز سنی۔ جبرائیل نے فرمایا علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو آواز آپ کو آئی جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے آج تک کبھی نہیں کھلا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ فرمایا ایک فرشتہ بھی آیا ہے جو آج تک کبھی زمین پر نہیں آیا، وہ اوپر آسمانوں پر ہی رہا ہے، اور اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے۔ وہ فرشتے نے آ کر کہا کہ ابشر بنورین، آپ کے لیے خوشخبری ہے یا خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کو دو نور ایسے عطا کیے ہیں کہ یہ دو نور اللہ نے نہ آپ کو دیے اس سے پہلے، اور نہ آپ سے پہلے کبھی کسی اور نبی کو۔ تورات، زبور، انجیل، بڑی وحی آتی رہی، ایسا نور اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور پھر فرمایا وہ نور، دو نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ، اور فرمایا اس میں جو آدمی مانگتا ہے جو، وہ اس کو عطا ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلت مدینہ میں نازل ہوئی تھی، یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ جو فضیلت خاص طور پر اس صورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت دی گئی۔ تو یہ صورت کے خصائص تھے، فضائل تھے، مطلب بہت باتیں ابھی اور بھی ہیں، نکلتی جائیں گی، چلتی جائیں گی، تو ہمارا ٹائم صرف لفظ فاتحہ پر ہی چلتا رہے گا۔ فاتحہ کہتے ہیں فاتحہ کا افتتاح، کھولنا، کھولنے والی، آغاز۔ تو یہ آغاز ہی ہے، قرآن مجید کا مقدمہ ہے، یہیں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ سے پہلے ہم اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بہرحال اعوذ باللہ قرآن مجید کی قراءت کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیے تو اللہ سے پناہ مانگ لیجیے، اللہ کی پناہ مانگ لیجیے کہ اللہ آپ کو شیطان جو کہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے جنت سے، اللہ آپ کو اس کے شر سے بچا لے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ تو جب بھی قرآن کی قراءت کی ابتدا کرے گا انسان، وہ چاہے سورت کا آغاز ہو، وہ شاید کبھی تلاوت کرتے کرتے درمیان سورت میں رک گیا، پھر اگلے دن یا اگلے ٹائم پر اپنے آغاز کر رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فاتحہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اسم کہتے ہیں عربی زبان میں نام کو، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کیا کرتا ہوں، یہ عربی زبان سے اگر کوئی تھوڑی بہت واقفیت تو آپ کو میں تھوڑا سا بس ذکر کر دوں، گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ با حرف جر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متعلق ہوتا ہے فعل یا شبہ الفعل کے۔ زیادہ تر اہل علم جو متخصص ہیں وہ فعل نکالتے ہیں، کیونکہ فعل کے اندر اصل فعل ہے حروف جارہ کے تعلق کے لیے، اور اس میں دوام بھی ہے۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی بات ہے، اس کا وقت نہیں ہے ابھی۔ تو وہ جو بھی انسان کام کر رہا ہو، جو بھی کام کر رہا ہے، وہ یہاں پر آٹومیٹک وہ لفظ آ جائے گا۔ میں اگر قرات کر رہا ہوں، ابھی پڑھ رہا ہوں، اتلو بسم اللہ، یا بسم اللہ ہی اتلو، بسم اللہ ہی اقرأ، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا نام لے کر۔ میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کا نام لے کر۔ میں پانی پی رہا ہوں اللہ کا نام لے کر۔ میں جو حقوق زوجیت ہیں ان کو ادا کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ ہی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو یہ اس کے موارد ہیں، جہاں پر بھی آئے وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ أَوْ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذبح نہیں کیا وہ ذبح کر لے اللہ کا نام لے کر۔ تو اب اگر چھری چلا رہے ہیں آپ جانور پر، بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہاں ہوگا اذبح بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ
جس کی عبادت کی جاتی ہے کائنات میں سچی سچی حق پر، اور وہ عبادت کے لائق بھی ہے، اور اس کی عبادت ہوتی ہے محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ۔ یہ خلاصہ ہے بس، اور اس کے بعد ہی اس کی ساری صفات آ کر اس کے ساتھ جڑتی ہیں، الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ بسم اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ بسم اللہ بہت سارے مواقع پر ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، جن میں سے کچھ کو میں نے ذکر کر دیا، کھانا پینا اور مسجد میں داخل ہونا، بے شمار چیزیں ہیں جس کے اندر بسم اللہ کا ذکر ہے۔ جہاں پر صرف بسم اللہ ہو تو وہاں صرف بسم اللہ انسان پڑھے، جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم ہو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان پڑھے۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے، مبالغہ عربی زبان کہتے ہیں جس میں جو معنی پایا جاتا ہے رحمت کا، دونوں کے اندر رحمت کا معنی ہے، لیکن وہ زیادہ ہو اس کے اضافے کے ساتھ۔ اضافہ کیسا ہو؟ اچھا اللہ کی رحمت دونوں میں ہی ہے، رحمان میں بھی رحم ایک ہی کافی تھا، اللہ کی رحمت آپ اگر اللہ کا تعارف جو ہے وہ اللہ کے نام ہے، اسماء الحسنہ، اللہ کے ناموں پر بھی اگر غور کرے نا، پڑھتا جائے انسان قرآن مجید سے ڈھونڈے، تو وہ نام جن میں اللہ کی رحمت ہے، جن میں اللہ کی محبت ہے، جن میں اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ بہت زیادہ ہیں ان ناموں سے جن میں اللہ کی پکڑ ہے، عذاب ہے، جبر ہے، قہر ہے، وہ کم ملیں گے، تو رحمت زیادہ ہے۔ اسی لیے مبالغے، اب مبالغہ کیا ہے رحمان میں؟ رحمان میں کہتے ہیں یہ فعلان ہے، یہ سعت پر دلالت، یدل علی سعت الرحمہ، الرحیم یدل علی وقوع الفعل۔ یہ میں اردو میں ذکر کرتا ہوں، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مہربان اس کی سعت رحمت پر دلیل ہے۔ اسی لیے رحمان کسی کا نام نہیں ہو سکتا، رحمان صرف اللہ کا ہے، کیونکہ وہ رحمت جو اس کی وسیع ہے وہ کسی اس جیسا اس کے ذرہ بھی کہیں کوئی ٹچ نہیں ہو سکتا۔ ہاں رحمت کو منتقل کرنا، رحمت کرنا، شفقت کرنا، مہربانی کرنا، وہ کہیں نہ کہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی ہو ہی جاتی ہے۔ تو وہ یہ بہر اللہ کے دونوں نام ہیں، رحمان خاص اللہ کا نام ہے، رحیم یہ بھی اللہ کا نام ہے لیکن دوسروں کے ساتھ بھی چل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم لفظ استعمال ہوا ہے، مہربانی شفقت کرنے والے۔ اب اللہ کی یہ جو رحمت ہے نا، یہ رحمان کی رحمت جو ہے، رحمان بہت زیادہ رحمت، یہ اللہ کی سب کے ساتھ ہے، دنیا میں سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے دشمن کے اس کے ساتھ بھی ہے جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، جانور کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ تو سب کو کھانا پینا مل ہی رہا ہے، اور اس کے بدلے اللہ کو کچھ مطلوب نہیں ہے۔ لیکن رحیم میں جو رحمت ہے نا، یہ ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ خاص اپنا رحم فضل کرنے والا ہے۔ وہ تو مل رہی ہے نا، رحمان کی رحمت تو مل رہی ہے، رحیم کی رحمت حاصل کرنے کی اصل کوشش کیجیے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی۔ اور یہ خاص ہے، کئی اہل نے ذکر کیا، یہ رحمت جو ہے نا وہ خاص ہے قیامت کے دن کے ساتھ، یہ رحیم کی رحمت قیامت کے دن کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے ہوگی وہ آگے ہم جب الرحمن رحیم پر آتے ہیں وہ تھوڑا سا وہاں پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ آغاز ہے سورۃ الفاتحہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے اور وہ بہت سارا ذکر ہوتا ہے چونکہ یہاں پر بھی، کہ جی نماز میں اس کو جہری پڑھیں، آہستہ پڑھیں، زور سے پڑھیں، یا پڑھنا ہے نہیں پڑھنا۔ بعض علم تو پرانے پڑھنے کی بھی کچھ قائل ہی نہیں رہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ اس سے پہلے اس کی بنیاد میں ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے یا حصہ نہیں ہے؟ جو درست بات ہے، میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل میں تو موجود ہے، جو خط کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ مکتوب جو ہوتا ہے عام طور پہ مکتوب، یعنی جب ہم لکھتے ہیں کوئی خط، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی کام، تو لکھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور گفتگو جو ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گفتگو ہوتی تھی، اس کا آغاز ہوتا تھا تعریف، تو وہ الحمدللہ سے ہوتا تھا۔ تو سورۃ النمل کا تو حصہ ہے، بقیہ صورتوں کے لیے جو بات سمجھ میں مسئلہ اختلافی ہے، ہر
اہل علم کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ یہ فواتح السور ہے اور فواصل السور ہے. فواتح و فواصل. فواتح کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں کا آغاز بسم اللہ سے ہوگا اور سورت کے درمیان فرق بسم اللہ سے ہوگا، لیکن سورت کا مستقل حصہ نہیں ہے. اس کی بہت سارے دلائل ہیں، میں صرف دو ذکر کر دوں. ایک دلیل تو وہی ہے جس کا میں نے اشارہ کیا تھا، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے نفس میں سورہ فاتحہ پڑھ لو، دل میں پڑھ لو جب امام پڑھ رہا ہو. تو اس کے بعد فرمایا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. اب اس تقسیم کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، بسم اللہ کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. اور یہ حدیث بھی پوری سن لیجئے. بندہ جب کہتا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں، خود بھی پڑھ رہے ہوں، ویسے تلاوت کر رہے ہوں، اس شعور کے ساتھ کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. الرحمن الرحیم، بندہ جب یہ کہتا ہے تو جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میری بڑائی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ تو آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو رہی ہے، کیونکہ ایاک نعبد میرے سے تعلق رکھتی ہے، و ایاک نستعین اس نے مجھ سے مدد مانگ لی ہے، اور میرے بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ میں اس کو عطا کرتا ہوں. ولعبدی ما سأل. اور پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آخر کی یہ جو 3 آیات ہیں، فرمایا تو ہے ہی میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا ہوگا. اس شعور کے ساتھ بھی انسان اس صورت کو لازمی پڑھے. تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقسیم اس آیت کے ساتھ نہیں کی گئی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر کا معاملہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے توڑ کے لیے یہ مسئلہ آپ کے علم میں لایا گیا کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے، اپنے اوپر دم کیجیے. سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کے حوالے سے جو تعلیم نازل ہوئی تھی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب بخاری مسلم وغیرہ کی احادیث میں تفصیل ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ جو لبید ابن عاصم نے آپ پر گرہیں لگائی تھیں، جس پر اس نے جادو کیا تھا، وہ 11 گرہیں تھیں، 11 گٹھائیں تھیں جو اس نے لگائی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، ان 2 صورتوں کے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ادھر ایک ایک گرہ کھلتی جاتی. بسم اللہ کو اگر حصہ بنائیں تو 13 آیات بنتی ہیں، اور بسم اللہ کو اگر ہٹا دیں تو پھر 11 آیات بنتی ہیں. اس لیے جو اہل علم گئے ہیں اس طرف وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورت کا مستقل حصہ نہیں ہے، ہر سورت کا آغاز اس سے ہے، اور ہر سورت اور سورت کے درمیان فرق کرنے کے لیے درمیان میں ہے، سوائے سورہ توبہ کے آغاز کے. اس میں اتفاق ہے، وہ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے اس مسئلے کو وہاں پر ذکر کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفات. یہ جو ہم تمام لفظ لاتے ہیں نا، یہ عربی زبان کی گہرائی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم عربی زبان کے اسلوب سے بھی بات کو سمجھیں گے. یہ عربی زبان کے اندر صرف یہ استغراق، اور اس کے کئی اور معنی بھی ہیں، استغراق، اختصاص. استغراق کا معنی ہے کہ سب کا سب، سب کا سب، ہر قسم کی تعریف. حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس کو اس مقام پہ اگر آپ پڑھیں تفاسیر کو، وصف المحمود بالکمال مع المحبت والتعظیم، انسان جس کی تعریف کر رہا ہے اس کو کمال کے ساتھ موصوف کرے. اللہ کی میں تعریف کر رہا ہوں، اللہ ہر چیز میں پرفیکٹ، سپر پرفیکٹ، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور اپنے ذات میں بھی مکمل کامل، اپنی صفات میں بھی کمال، اس کے افعال میں بھی کمال. اور یہ کمال اس انداز کا ہے، میں اس کی جو تعریف کر رہا ہوں اس کمال کے ساتھ، یہ محبت بھی ہے اور اس میں تعظیم بھی ہے، چاپلوسی نہیں ہے. میں اللہ کے دل سے محبت، اللہ کے دل سے عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کو بڑا سمجھ رہا ہوں اور اس کی تعریف کر رہا ہوں. کیونکہ محبت اور تعظیم نکالتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں اس کو مدح کہتے ہیں، تعریف خالی، جس میں مفادات شامل بھی ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے. یہ جو حمد کی یہ نوعیت ہے، یہ صرف للہ، یہ لام للہ میں، یہ لام بھی اللہ کے لیے، یہ اختصاص کا ہے. یہ نوعیت جو ہے تعریف کی، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کی اس نوعیت کی ہم تعریف نہیں کر سکتے. اب اگر اللہ کی تعریف ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ یہ
اہل علم کہتے ہیں یہاں پہ گویا کہ یہ آغاز تو یہ ہے نا کہ تمام تعریف کلام الہی ہے کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، تو گویا کہ ہمیں بھی حکم ہے کہ تم بھی اللہ کی تعریف کرتے رہو، تم بھی تعریف کرتے رہو، اور کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ جیسے انہوں نے ذکر کیا تھا اللہ کی تعریف ہر حال میں انسان نے کرنی ہے، اچھائی ہو برائی ہو، انسان کو لگ رہا ہو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، برا کچھ نہیں ہوتا، اس برے کے بعد جو اچھائی ہوتی ہے وہ ہمیں اصل میں نظر میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ مخفی ہوتی ہے، ہم اس اچھائی پر اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو اس برائی کے بعد اس برائی کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہی تمام کی تمام تعریفات، اب اللہ کی اگر تعریف کرتے ہو اس کے اسماء کی بنیاد پر کہ وہ کامل ہے اپنی ذات میں، تو للہ ہی کامل ہے وہ اپنی صفات میں، رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک کامل ہے وہ اپنی رحمت میں، الرحمن الرحیم کامل ہے وہ رجا اور طمع، الرحمن الرحیم کامل ہے وہ خوف کی بنیاد پر، مالک یوم الدین۔ یہ بہت تفصیلی مضمون ہے، اب اس کو وضاحت کا، ان جملوں کی وضاحت کا وقت نہیں ہے کہ اب اس کو گہرائی میں جائیں گے، بات سمجھانے جاؤں گا تو اور الجھ جائے گی، وہ آسان الفاظ میں ہو نہیں پائے گی۔ تو الحمدللہ ہی تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس اللہ کا تعارف ہو رہا ہے جو کون ہے؟ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں، جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو مدبر ہو، جس نے پیدا کیا ہو، جس کا کنٹرول بھی ہو، اور جو آپ کے اچھے اور برے کے لیے سسٹم کو مینج کر رہا ہو۔ اور یہ خالی رب سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، خالی اللہ، خالی رب۔ ویسے تو ہوتا ہے نا بھئی، یہ آگے ہم سورہ یوسف میں پڑھیں گے، رب کا لفظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، تو وہ نسبت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس بچے کا رب کون ہے، اس ملک کا رب کون ہے، اس سواری کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ علم کہتے ہیں عالم، عالم ویسے ہی جمع ہے، یہ لفظ مفرد ہے لیکن جمع ہے معنی۔ عالم کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں جہان، ہر مخلوق کا سارا ہی جہان جہان ہے، لیکن ایک تو جہان وہ ہے نا جو ہم نے جان لیا، بگ بینگ ہوا تھا جی، اس کے بعد ٹائم سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد جی اب یہ سب کچھ ہے، اب ہمیں 7 آسمانوں کا تعارف ہو گیا، اب ہماری کائنات، ہمیں سائنس ہماری بتا رہی ہے پھیل رہی ہے، نئے نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، وہ وہاں تک کی تصویریں ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جہاں جہاں سٹارز پیدا ہو رہے ہیں، آسمان پھیل رہا ہے۔ اب ایک جو 4-5 سال پہلے جو سائنسدان فوت ہوا ہے، ویل چیئر پہ جو گھومتا تھا، اسٹیفن ہاکنگ، تو وہ اس کا کہنا تھا جتنا ہم نے کائنات کو جانا ہے، جو پھیلتی ہوئی کائنات کو، جو جہاں تک ہم پہنچے ہیں، ہمیں سمجھ نظارہ ہوا ہے یا مشاہدہ ہوا ہے، وہ لگتا یہ ہے کہ پوری کائنات کے صرف 5% کا ابھی تک ہم پہنچے ہیں، باقی 95% کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ خیر یہ نسبت بھی تو اس وقت نکلے گی نا جب 100% کا پتہ ہو۔ جب آپ کو پتہ ہی تھوڑا سا چلا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آگے 95% کا پتہ نہیں ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ قیامت، قیامت کے بعد ہم مخلوقات، پھر جنت، جنت کی مخلوقات، جہنم، آگے اللہ کی اور مخلوقات، ان سب چیزوں کا تصور ذرا سا لائیے اور پھر سمجھیے العالمین، پہلے، ابھی، بعد، سارا سسٹم، ہر چیز رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، یہ ویسے اس کا سادہ سا مفہوم اوپر گزر گیا تھا۔ رب العالمین، اللہ، عبادت ہوتی ہے اللہ کی، 2 اس کے بنیادی رکن ہوتے ہیں، محبت اور ڈر۔ محبت بھی اپنے پیک پر ہو اور ڈر بھی پورا پورا ہو، تو الرحمن الرحیم محبت کے لیے ہے، اور مالک یوم الدین ڈر کے لیے ہے، کہ اللہ سے محبت بھی رکھنی ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کی عظمت بھی ہے، اور تھوڑا سا نہیں بلکہ ڈرنا بھی ہے کہ کل قیامت کے دن خالی ہاتھ اگر آئے تو چارہ کچھ نہیں ہے۔ مالکی، وہ مالک ہے، یوم دن، اور دین، دین کے 2 معنی ہوتے ہیں، جزا بھی ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر معنی جزا ہے، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو مالک تو وہ آج کا بھی ہے، لیکن کل قیامت کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں تو تھوڑا بہت اختیار تو چلا ہی لیتے ہیں نا، وہ اپنی ذات میں تو کئی فرعون گھومے پھرتے ہوئے مالک بنے ہوئے نظر تو آ ہی رہے ہوتے ہیں۔ وہاں جو ہے وہ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن اگر آپ قیامت کے منظر کے حوالے سے پڑھیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اور
مرضی ذرہ برابر نہیں چل سکتی. تو اس دن اگر بچنا ہے، اس دن اگر جنت میں اپنی مرضی چلانی ہے، تو اس دن کچھ لے کر آنا، بارگاہ الہی میں کچھ پیش کر کے آنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم نے اللہ کی تعریف کی تھی، اللہ کو وسیلہ دیا تھا. اب اللہ کے سامنے ایک اور وسیلہ اور التجا ہے، اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا حصہ ہے، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا سادہ سا مفہوم، میں تعریف اور اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، سادہ سا مفہوم آپ کو ذکر کرتا ہوں. عبادت کہتے ہیں کامل ذلت کو، مکمل ذلت کو. مکمل ذلت کیا ہے؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ ابھی جس کرسی پر بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، اگر میں داخل ہونے کے بعد دیکھتا ہے اس پہ کرسی پہ کوئی پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہے، آپ کی کرسی پر میں پاؤں رکھ کے، خالی پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں، آپ بیٹھیں گے اس پہ؟ تھوڑا سا اگر بیٹھیں گے بھی تو کچھ صاف واف کر کے کسی کو کہہ دیں گے، میں کہہ دوں گا بھائی میری کرسی صاف کر دینا، اس پہ فلاں آدمی پیر رکھ کے کھڑا ہوا تھا. ایسے ہی ہے نا. لیکن ایک آدمی کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک جگہ پر اپنا یہی پاؤں رکھ کے گیا، بلکہ گندا بعض اوقات موزے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، اسمیل بھی ہوتی ہے، وہ پاؤں اس جگہ پر رکھ کر گیا، اور میں اپنی ناک اور پیشانی اسی جگہ پر رکھ رہا ہوتا ہوں اللہ کے لیے. مٹی میں سجدے کرتے ہیں نا ہم، کبھی کچرا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی بال لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے ناک پہ اور پیشانی پہ. اسی لیے کہتے ہیں یہ سب سے محبوب عبادتوں کے اندر بالجملہ سجدہ افضل ترین اسی لیے ہے کیونکہ اس میں انسان سب سے اشرف ترین، محبوب ترین، جس کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے، چہرہ، جس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، اس کو گورا اور صاف اور بہترین. اس کا کوئی بھی آپ پہ کوئی اٹیک ہو نا، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھوں سے. اور اس کو جب آپ اللہ کے سامنے اس مٹی میں، گندگی میں، اس جس جگہ پر کوئی دوسرا پیر رکھ کر گیا ہے، یہ ہے عبادت. سادہ سا مفہوم ہے. باقی ایک وسیع مفہوم اگر بہت وسعت میں جائے تو انسان کی کامل عبودیت یہ ہے کہ اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لے، جیسے اللہ نے کہا ہے بس ویسا بن جائے، جو کرنے کا کہا ہے وہ کرے، جو جس سے بچنے کا کہا ہے اس سے بچ جائے. یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کی ہوگی، صرف اللہ. ایاک نعبد، یہ تخصیص ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ اس جملے کا معنی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہے تو عبادت ہی، مدد مانگنا ہے تو عبادت ہی، لیکن عبادت کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا منافقین جنگ تبوک میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے پھر بعد میں نہیں گئے تو بہانے لے کر آئے. اگر یہ جانا چاہتے تو تیاری پہلے سے کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بٹھا دیا، توفیق نہیں دی، کیونکہ اللہ کو ان کا نکل کے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ناپسند تھا. وَكَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ کو ان کا جانا اللہ کو پسند نہیں تھا. فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ اللہ نے ان کو بٹھا دیا. یہ مجاہدین کی صفوں میں نظر آئے، اللہ کو نہیں چاہتی. اسی لیے کبھی بھی دیکھیں اپنی ذات میں سے عبادت میں کمی ہو رہی ہے، کوئی کام پہلے میں عبادت کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا، نہیں ہو رہی، تو یہ جان لیجیے اللہ کو شاید پسند نہیں آئی میری ادا، میری عبادت پسند نہیں آئی قریب ہونے کی، توبہ استغفار کی. اسی لیے استعانت ہے. باقی استعانت تو عبادت تو ہے ہی اللہ کی. استعانت یہ ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو مفہوم ہے کہ کچھ میں کر ہی نہیں سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہوں. یہ خاص ہے استعانت، یہ مدد مانگنا صرف اللہ کے ساتھ ہے، یہ مدد ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. باقی دنیا کے معاملات میں اگر میں کوئی کام کر سکتا ہوں تو آپ مجھ سے مدد مانگی. یہ میں سادہ گہرائی میں نہیں جاتا، کہ مثال ذکر کروں. مجھ سے مدینہ میں ایک شخص نے گفتگو ہوئی، میں نے سمجھائی ان چیزیں. انہوں نے ایک سوال کیا جی فلاں مسجد بلال کہاں پر ہے مدینہ میں؟ میں نے کہا آپ یہاں سے جائیں یوں جائیں تو یہ مسجد بلال آ گیا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے میری مدد کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو اب آپ مجھ سے اولاد بھی مانگ لیجئے، مجھے بیٹا دے دو. کہنے لگا وہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا بس یہی فرق ہے کہ وہ مدد جائز ہے جو میرے اختیار میں ہے. جب میں زندہ نہ ہوں، مر گیا، قبر میں چلا گیا، نہ میں آپ کی سن رہا ہوں، تو میں آپ کو پتہ بھی نہیں بتا سکتا. اور اگر زندہ ہوں تو میں نے اگر خود مرنا ہے، آپ کو پتہ ہے میں انسان ہوں، میں خود پیدا ہوا ہوں،
تو نہ میں کسی کو زندگی دے سکتا ہوں، نہ میں کسی کو مار سکتا ہوں۔ یہ جو استعانت ہے، جو اللہ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں، صرف وہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، سب سے اہم ترین چیز جس کا سوال کرنا ہے، جس چیز کو مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، جو بھائی نے بھی ذکر کیا تھا کہ دعا کا ادب ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہدایت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کل قیامت کے دن سارے کافر یہ تمنا کریں گے کاش 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 وہ اسلام لے آتے، اور میں اور آپ بھی تمنا کریں گے کاش ہم کو زیادہ عمل کراتے، کاش کو زیادہ نیکیاں کراتے۔ حسرت اس دن ہوگی تو اس لیے اس کاش کے لیے آج کی تیاری ضروری ہے۔ تو اللہ سے مانگیے، توفیق مانگیے۔ اب یہ سوال ہے اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رہنمائی کر دے۔ اہدنا ہدایت سے ہے، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں ہدایت و علم و ارشاد، اور ہدایت و توفیق، کسی کو بتانا کہ بھئی یہ راستہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ، وہ بھی اللہ بتائے گا کہ کہاں کیسا راستہ ہے، اور ایک ہے اس پر چلانا جس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہدایت علم جو ہے وہ تو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی تو آپ بھی کر سکتے ہیں، راستہ تو آپ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اس ہدایت چلانا، اس ہدایت پر چلانا، اس راستے پر چلانا وہ آپ نہیں کر سکتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ تعالیٰ یہ دونوں کام کرتا ہے، ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے اور اس راستے پر چلاتا بھی، اور دونوں ہی چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ثابت قدم رکھ، راستے پر چلا دیا تو ثابت قدم رکھ، کس پر؟ الصراط، راستے پر، المستقیم جو کہ سیدھا ہے۔ سیدھا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ بھی نہیں ہے اور کچھ لیفٹ رائٹ بھی نہیں ہے، بالکل سٹریٹ ہے، گڈھے وڈے اوپر نیچے کے جھٹکے ادھر ادھر کچھ، بالکل صاف ستھرا سیدھا راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہوگا، اور ہیں ان کا ذکر اگلی آیت میں، ان ٹیڑھے راستوں سے ہمیں بچانا۔ تو اس لیے راستہ سیدھا بھی ہے اور ٹیڑھا بھی ہے۔ اب یہ سب راستے ایک نہیں ہو سکتے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ سب ایک ہو جائیں، اتحاد اور اتفاق، وہ سب ایک نہیں ہو سکتے۔ بھئی جو راستہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے وہ ایسٹ کی طرف جا ہی نہیں سکتا، عقل ہی نہیں مانتی، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر، اس کا ڈائریکشن ادھر ہے، اس کی ڈائریکشن ادھر ہے۔ جو جنت کا راستہ ہے وہ ایک ہے اور وہ بالکل سٹریٹ ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا راستہ۔ اب اس راستے کی مزید رہنمائی، اس راستے کی مزید کچھ وضاحت وہ آگے آ رہی ہے۔ اب انسان اس صراط مستقیم پر، اس مسئلے کو بھی ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ابن تیمیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ سیدھے راستے پر، اس دنیا میں صراط مستقیم پر جو جتنا ثابت قدم ہوگا، کل پل صراط پہ بھی وہ اتنا ہی ثابت قدم ہوگا، اور جو جس انداز سے، جس اسپیڈ سے اس صراط مستقیم پر دنیا میں چلتا ہے، وہ کل اسی اسپیڈ سے پل صراط سے گزرے گا۔ یہ ان کی جو بات ہے، یہ کئی آیات اور احادیث کے مجموعے کو سامنے رکھ کر ہے، جس میں یہ ہے کہ پل صراط سے آدمی بجلی کی تیزی کی طرح اور آہستہ آہستہ رگڑ رگڑ کھا کے، کوئی گرتا پڑتا، کٹتا مرتا، ہر طرح سے، وہ ان کے اعمال کے حساب سے، وہ اعمال کیا ہیں، وہ دنیا میں ہے۔ تو اس صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے نا، اس کی پہچان بھی ضروری ہے، اور اس پر ثابت اسی پر رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی ہیں کہ دعات ابواب جہنم، یہ تمہیں ادھر ادھر گھیر رہے ہوں گے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا خاص انعام فرمایا، وہ کون ہیں؟ ان کا تذکرہ اب اگلی صورت میں، سورہ بقرہ میں تذکرہ آئے گا، اور وہ لوگ ہیں جن کا خاص طور پر تذکرہ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ باقی ان کی تفصیل سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے۔ پھر مزید ذکر کیا کہ وہ جو ٹیڑھے راستے والے ہیں نا، وہ نہ ہو، اور وہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ، غیر نہ، علاوہ، مغضوب علیہم، جن پر غضب اترا، جن پر غضب نازل ہوا، جن کے لیے خاص طور پر عدی بن حاتم کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم کی، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا کہ اس سے مراد یہود ہیں۔ ہر وہ آدمی جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عناد، گمراہی، صراط مستقیم سے ہٹنا عناد۔ عناد کا مطلب ہٹ دھرمی، پتہ ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ گمراہی کا، صراط مستقیم سے ہٹنے کا پہلا سبب۔
اور یہ ان کی صفت قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان ہوئی، فباؤ بغضب علی غضب، یہود کی یہ صفت غضب والی بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، ولضالین، اور اللہ نہ وہ ضالین ہوں، گمراہ، قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اور یہ نصارہ ہیں جو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مذکور ہیں، جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک علم نہیں تھا، عمل بہت تھا۔ ان کی گمراہی کا سبب کیا بنا؟ جہالت۔ تو صراط مستقیم سے ہٹنے کے دو سبب ہیں، ایک ہے جہالت، انسان کو پتہ نہیں اور کیے جا رہا ہے، لگا ہوا ہے، اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے وہ صراط مستقیم ہے کیا، اور جب پتہ چل جائے، علم آ جانے کے بعد اس علم کا غلط استعمال نہ ہو، دنیا نہ کمائی جائے، عمل کیا جائے، ورنہ غیر المغضوب علیہم میں چلا جائے گا، جس کو عناد کہتے ہیں، تکبر، اکڑ اور عمل نہ کرنا۔ اللہ ہمیں ان دونوں سے محفوظ فرمائے اور انعام تعلیم میں بنائے۔ باقی ان دو آیات کی تفسیر عملاً وہ آگے اب سورہ بقرہ کے آغاز سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آمین یہ ہم سورہ فاتحہ کے آخر میں کہتے ہیں، اور اس کا کہنا مسنون بھی ہے، نماز میں بھی کہنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، استجب لنا یا استجب دعانا، تو اس کو نماز میں بھی پڑھا کریں، ویسے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، دعا ہے تو اس کو آمین، ہر دعا کے بعد آمین انسان کہے۔ تو انشاءاللہ یہاں ہم اپنا اختتام کرتے ہیں۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہوں گے، اور سب کے پاس آتے ہیں کہ جی مسئلہ ہے، کوئی گھر میں مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی چیز مسئلہ ہے۔ میں تقریباً سب کو کہتا ہوں سورہ بقرہ کی تلاوت کا 90% لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بما، ہر اس بات پر، انزل الیک جو آپ پر نازل کی گئی، ہر اس بات پر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، آمن الناس، لوگ ایمان لائے۔ اس دور میں کون لوگ ایمان لائے تھے؟ صحابہ کرام۔ اب مثال بن گیا ہے صحابہ کا ایمان۔ ہم کیوں صحابہ کو اتنی فوقیت دیتے ہیں، یا کیوں صحابہ کا اتنا تذکرہ بنتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ایک ایگزامپل قرار دیا ہے۔ نبی جیسا تو بات بن نہیں سکتی نا، ان کی طرح کرنا تو ہے، لیکن یہ تو تمہارے جیسے ہی لوگ ہیں نا، ان پر تو کوئی وحی نہیں آئی، ان کو تو اللہ نے کوئی معصوم نہیں کیا۔